اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ایمان و صحت کی حالت میں ہوں گے۔ آن لائن کلاس میں آپ کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہے۔ آن لائن کلاس کا آغاز کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ دعا میں میرے ساتھ شامل ہوں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ بچوں، آج موسم گرما اور ہماری صحت عنوان سے متعلق ہماری تیسری کلاس ہے۔ پچھلی کلاس میں پچھلی 2 جماعتوں میں ہم نے صفحہ نمبر 22 اور 23 کی بلند خوانی کی گئی تھی، جبکہ آج ہم صفحہ نمبر 24 اور 25 کی بلند خوانی یعنی ریڈنگ کریں گے۔ آئیے ریڈنگ کرتے ہیں۔ بتاتا ہوں، ہمارے پیارے اور مہربان رب نے ہمیں ایسا جسم عطا فرمایا ہے جو ہر قسم کا موسم ایک مناسب حد تک برداشت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو یہ حیرت انگیز صلاحیت بخشی ہے کہ موسم سرد ہو یا گرم، ہمارے جسم کا اندرونی درجہ حرارت صحت کی حالت میں تقریباً یکساں رہتا ہے، یعنی 98.4 درجے فارنہائٹ۔ موسم گرم ہو تو ہمیں پسینہ آتا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جسم کی فالتو حرارت جسم سے خارج ہو جاتی ہے اور جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جسم کے درجہ حرارت کو یکساں رکھنے کے لیے اس نظام کو ہمارا دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن پسینہ آنے سے جسم ٹھنڈا کیسے ہو جاتا ہے؟ نوید نے پوچھا۔ یہ قدرتی اصول ہے کہ پانی کے بخارات بن کر اڑنے میں حرارت استعمال ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہمارے خون میں جو ضرورت سے زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے وہ اسی طرح خرچ ہو جاتی ہے اور ہم ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم سے گرمی کے خارج ہونے کا یہ نظام نہ رکھا ہو تو ہمارا جسم اس طرح گرم ہو جائے گا جیسے تنور ہوتا ہے، اور اگر ہماری جسمانی حرارت بہت بڑھ جائے گی تو ہمارے اعضاء کام کرنا بند کر دیں گے اور ہماری موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ مگر بھائی جان، ایئر کنڈیشنر والی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں تمہیں یہی بتانے والا تھا۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کا کتنا عمدہ اور خودکار نظام ہمارے اندر رکھ دیا ہے کہ گرمی کے موسم میں ہمارے خون کا زیادہ حصہ ہماری جلد کی سطح کے قریب گردش کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے ہماری جلد کی سطح پر باریک باریک رگیں بنائی ہیں۔ جلد کے مساموں سے پسینہ خارج ہوتا ہے جس سے ہمیں ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے سانس لینے اور پیشاب اور فضلہ خارج کرنے سے بھی جسم کی فالتو حرارت جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ سرد موسم میں ہمارے جسم کو حرارت کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کا یہ انتظام کیا ہے کہ سردی کے موسم میں پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے اور ہمارا خون جلد کے قریب گردش کرنا کم کر دیتا ہے اور اندر کی حرارت باہر نہیں آ پاتی۔ اس طرح موسم سرد ہونے کے باوجود ہمارا جسم کا درجہ حرارت یکساں رہتا ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا حیرت انگیز ایئر کنڈیشنر ہے جو کسی خرابی کے بغیر برسوں کام کرتا رہتا ہے۔ واقعی بھائی جان، یہ تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، نوید نے کہا۔ اس میں کیا شک ہے؟ ہاں، میں تمہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ گرمی کے موسم میں خصوصاً دھوپ میں باہر نکلتے ہوئے کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ جی بھائی جان بتائیے۔ نوید سنبھل کر بیٹھ گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ پانی خوب پینا چاہیے تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو اور اندرونی حرارت مناسب حد تک رہے۔ ایسے پھل اور سبزیاں کھائیں جن میں پانی زیادہ ہوتا ہے، مثلاً خربوزہ، کھیرا وغیرہ۔ لباس سوتی ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو اور ہلکے رنگ کا ہو، مثلاً سفید یا ہلکا پیلا۔ ان رنگوں پر گرمی کا اثر کم ہوتا ہے۔ پانی سے بھیگے ہوئے تولیے کو گردن پر ڈالنے سے گرمی کا احساس کم ہوگا۔ سخت بارش یا سخت کھیل یا ورزش کے بعد وضو کر لیا جائے تو جسم میں ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ بستر ہلکا ہونا چاہیے۔ فوم کے گدے یا تکیے کا استعمال نہ کریں۔ کمرے میں قالین، زیادہ فرنیچر اور بھاری پردے لگانے سے بھی گرمی بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت فیاضی سے درخت اور پودے پیدا فرمائے ہیں، ان سے نمی اور ٹھنڈک خارج ہوتی ہے، اس سے ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے۔ بھائی جان، آپ نے بہت مفید باتیں بتائیں۔ اب میں گرمی کے موسم میں خوب پانی پیا کروں گا، نوید نے کہا۔ بالکل، یہ بہت ضروری ہے۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سردی کے موسم میں بھی ہماری جلد کی سطح اور سانس کی نمی کے ذریعے روزانہ تقریباً 600 ملی لیٹر پانی ہمارے جسم سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی تقریباً 3 گلاس پانی، اور گرمی کے موسم میں تو یہ مقدار
مقدار 2000 ملی لیٹر سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اس لیے روزانہ 10 سے 12 گلاس پانی پینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے، وہ کیا بھائی جان؟ جب ہمیں پسینہ آتا ہے تو جسم سے ضروری نمکیات بھی خارج ہو جاتے ہیں، ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پانی میں نمک شامل کر کے پی لینا چاہیے۔ جب شدید گرمی میں سے باہر سے آئیں اور خوب پسینہ بہہ گیا ہو تو پانی میں لیموں کا رس ڈال کر یا خشک آلو بخارے یا کیری کا شربت پینا چاہیے۔ اصل اہمیت تو نمک اور پانی کی ہے، لیکن پانی کو خوش ذائقہ بنانے کے لیے یہ چیزیں شامل کی جاتی ہیں، ان کا فائدہ بھی ہے۔ بے حد شکریہ، جزاک اللہ بھائی جان۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ گرمی ابھی تک بہت زیادہ ہے، تو کیوں نہ لیموں کے شربت کا ایک اور دور ہو جائے۔ نوید یہ کہہ کر شربت لانے کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بیٹا یہ تھی آج ہماری بلند خوانی صفحہ نمبر 23 اور 24 کی۔ اس سبق کی بلند خوانی مکمل ہوئی۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سبق کی وضاحت کریں گے ہم۔ گھر کا کام ہے آپ کے لیے، جسم کا اندرونی درجہ حرارت کتنا ہوتا ہے اور درجہ حرارت کو یکساں رکھنے کا کام بدن کا کون سا حصہ کرتا ہے۔ اگلا کام ہے آپ کے لیے درج ذیل الفاظ کس نے کہے۔ یہ چند جملے آپ کے سامنے میں نے لکھے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان جملوں کو پڑھنا ہے اور یہ بتانا ہے سبق سے ڈھونڈ کر کہ یہ الفاظ کس نے کہے تھے۔ پیارے بچوں کے لیے آج کا خاص پیغام: جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھ سکتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں اس سبق کی وضاحت کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔